حرمت اور گناہ میں سب سے زیادہ شدید تصویریں معبودان غیر اللہ کی ہیں، جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے۔ مثلا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا، پھر ان کے مجسمے بھی بنائے، تصویریں بھی بنائیں، حضرت مریم کی تصویریں بنائی گئیں۔ یہ سب بنانا کفر کا موجب ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے بعض اوقات اچھے بھلے مسلمان لوگوں کے گھر میں فرعونی تہذیب کے مجسمے دیکھ کر کہ جس میں ان کے کلچر اور ان کے آرٹ کو نمایاں کیا گیا ہے، وہ علم کے لیے آپ دیکھ تو سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن اسے ایسی بلند جگہ پہ گھر میں مت سجائیں کہ کوئی گھر میں آپ کے نان مسلم داخل ہو تو وہ نہ پہچان سکے کہ آپ کس تہذیب اور کس کلچر کی نمائندگی کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو اسپین میں جو لوگ کرسچنز تھے وہ اپنے گھروں میں قرآن کی خطاطی اور کیلیگرافی جا کے لگایا کرتے تھے، اور بعض اوقات الٹا ٹانگا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ سیدھا کیا ہے اور الٹا کیا ہے۔ کندہ کرواتے تھے قرآن کی آیتیں گھر میں یا عربی لکھائی کہ ان کے نزدیک سب سے بہترین آرٹ اس وقت یہ تھا۔ تو ہمیں غیر قوم کی نکالی سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ تمام پاپولر لوگ، خواہ وہ کرکٹرز ہوں، خواہ وہ فلم سٹارز ہوں، خواہ وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی تصویریں بھی گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے نمایاں کرنا ایک خاص ذہنیت کا عکاس ہے، اور وہ بھی ناپسندیدگی کے درجے میں آتی ہے، کیونکہ وہ شخصیت پرستی بھی بت پرستی ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہوئی تو لوگ بددل ہو گئے کہ اب اسلام پر رہنے کی کیا ضرورت ہے اور اب قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کیا آیت اتری تھی؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور یہی آیت دہرائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر اپنے جوش میں کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور جب حضرت ابوبکر نے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ یہ آیت دہرائی تو حضرت عمر کو محسوس ہو کہ جیسے آیت آج اتری ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، کیا بھلا اگر وہ مر گئے، افإن ماتا فوت ہو گئے، او قتلا یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے، تم اسلام سے پھر جاؤ گے، تم دین کو چھوڑ دو گے۔ یہی شخصیت پرستی ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے دین پر رہنا، اور اگر وہ انسان چلا جائے کہیں یا اس سے کوئی غلط کام ہو جائے یا وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جائے تو انسان کہے کہ اب دین پہ قائم رہنے کا کیا فائدہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طریقہ درست نہ تھا، آپ انسان پرستی میں مبتلا تھے جو اللہ کو پوجتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہی کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے۔ اور ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور یہ انسان ہی کے فائدے کے لیے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں دیا گیا کہ انسان اس ہستی کو پوجے، اس سے دعائیں مانگے، اس پر اعتماد کرے، اس سے لو لگائے کہ جسے کبھی زوال نہیں، جسے کبھی فنا نہیں۔ اور اس طرح انسان کا اعتماد کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے نیکی کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، کوئی آئے یا جائے لیکن وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انسانوں کے جانے کے ساتھ ان کے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لیڈرز کی، پاپولر لوگوں کی، فلم سٹارز اور ان تمام کی تصویریں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت میں خلل اندازی کرتی ہیں، اس سے رخ موڑنے والی ہیں، اس لیے ان کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح گناہ کے لحاظ سے اس سے کم تر درجے کی وہ تصویریں ہیں جو مجسم نہ ہوں اور ذی روح کی ہوں۔ ذی روح کی ہیں جیسے کتے، شیر، بلی کی، لیکن سایہ نہیں ہے ان کا، بس کسی کاغذ یا کسی اور اخبار پہ چھپی ہوئی ہیں مثلا۔ اور اس میں بھی کیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی سجانا نہیں چاہیے۔ مسلمان کی ڈیکوریشن اور ایک غیر مسلم کی ڈیکوریشن میں فرق کیا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ چیتے یا شیر کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ انسان ہیں اور آپ ایک جانور کو اتنا اعلیٰ درجہ دے رہے ہیں کہ اس سے آپ یعنی ایک طرح سے سجاوٹ میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی کراہت کے درجے میں آتی، ناپسندیدہ ہیں۔
ہاں جو غیر ذی روح چیزیں ہیں جیسے پودے ہیں پھول ہیں تو ان کی حرمت بیان نہیں ہوئی. اگر انسان اپنی سجاوٹ میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس پر حرج نہیں. عکس جو ہے کیمرے کی تصویر مباح ہے، مباح کے درجے میں ہے، لیکن مقصود حرام نہ ہو، غلط چیزوں کی نہ کھینچی گئی ہوں. اور اسی طرح اگر ایسی چیزوں کی تصویریں ہیں لیکن ایجوکیشنل پرپزز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو اس کی رخصت ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے گڑیا وغیرہ کی جیسے ایک رخصت ملتی ہے، اسی طرح اگر آپ ایک ہیومن باڈی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، میڈیسن پڑھا رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جیتے جاگتے انسان سے ہی پڑھا سکیں. تو ایسے ماڈلز وغیرہ بنا کے رکھے جا سکتے ہیں، اور اس میں بھی کیا ہوگا، وہ ہو بہو والی بات نہیں ہوگی. ایک پورشن ہو سکتا ہے، اوپر والا دھڑ ہو سکتا ہے، ایک ٹانگ الگ ہو سکتی ہے، بازو ہو سکتا ہے، سر ہو سکتا ہے. تو اس طریقے کے آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جیسے بچوں کی آپ نے کتابوں میں ایسی چیزیں دینی ہیں تو خواہ ہاتھ سے ڈرائنگ کی جائے یا کیمرے سے بنائی جائے تو اس میں پھر وہی معیار سامنے رہے گا کہ مقاصد کیا ہے، کن چیزوں کی بن رہی ہیں، ان کی کس چیز اور کس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام فنون لطیفہ کا دشمن نہیں، صرف بات یہ ہے کہ اسے حدود میں رکھتا ہے، اسے لمٹس کے اندر رکھنا چاہتا ہے، اور کسی بھی ایسی چیز سے منع کرتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. جیسے شعر و شاعری حرام نہیں، صرف اس میں وہ شعر حرام ہے کہ جو انسان کو فحاشی اور بیکاری کی طرف لے جائیں. اسی طرح پینٹنگز منع نہیں، اچھا آرٹ ممنوع نہیں، لیکن یہ منع ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، جو اس کو شرک میں مبتلا کر دیں، جو اس کی عبادت میں خلل انداز ہو جائیں. اور اگر دیکھا جائے تو اس بیلنس کو قائم کرنا جہاں بہت مشکل ہے وہاں اصل عبادت بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں ہوتا ہوا اپنے رب کو یاد کرے، انسان نعمتوں کو پا کر اپنے رب کی حدود کو قائم رکھے، وہاں رک جائے جہاں اس نے روکا، اس سے آگے نہ جائے. اس میں بھی حکمت صرف یہ نہیں کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ انسان کا امتحان بھی ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی قائم کرتی.